اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی صورت کا ذکر کروں گی جس کے پڑھنے سے شیطان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتا، جس کے پڑھنے سے ہمارے گھر میں رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا برکت کا موجب ہے اور اس کو چھوڑ دینا خسارہ ہے اور حسرت کا باعث ہے۔ ناکارہ لوگوں کو ہی اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رات میں سورۃ البقرہ پڑھے گا 3 رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جو شخص دن میں پڑھے گا تو 3 دن شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی کافی عرصے سے پریشان تھا کہ اس کے گھر میں جنات ہیں، تنگ کرتے ہیں، بہت پریشانی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کا حال بتائیں۔ تو اس کے جواب میں بتایا گیا اسے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن شریف کی تلاوت صبح شام کی اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھروں کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھیں، اور 13 حدیثیں اس کے بارے میں نقل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی ہے، اس سورت کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسلم احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ابن مدودیہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے بڑھتا چلا جائے لیکن سورۃ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان کو مارتا ہوا بھاگتا جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے، قرآن کی اونچائی سورۃ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی 4 پہلی آیت اور آیت کرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی پوری چیز نہیں ستا سکتی۔ یہ آیتیں مجروح میں پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہو۔ اسے سیکھے اور سو جانے والی کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بھدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا پھر ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر معلوم ہوا کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔
قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کی چمکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور آپ فرماتے جاتے، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہے کہ نورانی چیز سایہ در ابر بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سیکھو، اس کا لینا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، پس پڑھنے والے پر صاحبان یا بادل پر یہ پرندوں کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، سورۃ بقرہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ یہ ہماری ہر پریشانی کے نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔